ایک چھوٹے سے قصبے میں جان نامی ایک شخص رہتا تھا۔ جان خود کو ایک اچھا انسان سمجھتا تھا، مہربان، خیال رکھنے والا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار۔ ایک دن اس نے ایک اخبار میں ایک اشتہار دیکھا جس میں کہا گیا تھا میموری اور لرننگ پر ایک سائنسی اسٹڈی کے لیے کچھ والنٹیئرز کی ضرورت ہے۔ یہ اسٹڈی ڈاکٹر اسٹینلے کر رہے تھے۔ جان نے سوچا کہ سائنس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اچھا موقع ہے اور اس نے اس اسٹڈی میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب جان یونیورسٹی پہنچا جہاں اسٹڈی ہو رہی تھی تو ڈاکٹر اسٹینلے، جو کہ ایک سنجیدہ نظر آنے والے آدمی تھے، نے اس کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر اسٹینلے نے بتایا کہ یہ اسٹڈی پنشمنٹ کے سیکھنے پر اثرات کے بارے میں ہے۔ جان کا کردار ٹیچر کا ہوگا اور دوسرے پارٹیسپینٹ مسٹر ولیمز لرنر ہوں گے۔ جان اور مسٹر ولیمز کو علیحدہ کمروں میں لے جایا گیا، لیکن وہ مائکرو فون کے ذریعے بات چیت کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر اسٹینلے نے جان کو بتایا کہ اس کا کام لرنر کو پڑھانا ہے اور اس کے لیے وہ لرنر کو ٹیسٹ دے گا۔ اگر وہ کوسچن کے آنسر غلط دے گا تو اس کو سزا کے طور پر 15 وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جائے گا۔ اگر وہ مزید غلط آنسر دیتا جائے گا تو سزا کے طور پر اس کا وولٹیج بڑھتا جائے گا، جو کہ 450 تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ الیکٹرک شاک اصلی نہیں تھے اور مسٹر ولیمز ایک ایکٹر تھا جو تکلیف کا ڈرامہ کرے گا۔ جان نے ٹیسٹ شروع کیا تو شروع میں مسٹر ولیمز نے کچھ جوابات درست دیے، لیکن جلد ہی وہ غلطیاں کرنے لگا۔ ڈاکٹر اسٹینلے کی ہدایت پر جان نے پہلا شاک دیا۔ یہ صرف 15 وولٹ تھا اور جان نے مسٹر ولیمز کی طرف سے ہلکی سی کرہ سنی، لیکن کچھ زیادہ تشویش کی بات نہیں تھی۔ ٹیسٹ جاری رہا اور ہر غلطی پر جان کو شاک کا لیول بڑھانے کی ہدایت کی گئی۔ ہر بڑے شاک پر کرہیں چیخوں میں بدل گئیں اور آخر میں مسٹر ولیمز نے جان سے رکنے کی التجا کی۔ اس نے کہا اس کا دل خراب ہو رہا ہے اور اسے باہر جانے دیا جائے۔ جان بے چین ہونے لگا۔ وہ مسٹر ولیمز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن جب بھی وہ ہچکچاتا، ڈاکٹر اسٹینلے پورا سکون انداز میں اسے یاد دلاتے کہ یہ تجربہ جاری رکھنا ضروری ہے۔ جان خود کو بے چین محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف وہ ڈاکٹر اسٹینلے کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، جو کہ ایک اتھارٹی تھی جس نے اسے یقین دلایا کہ وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وہ مسٹر ولیمز کی تکلیف سن سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر اسٹینلے اصرار کرتا رہا اور جان اپنے بڑھتے ہوئے اضطراب کے باوجود شاک دینا جاری رکھا۔ آخرکار جان 450 وولٹ کے سب سے زیادہ لیول تک پہنچ گیا۔ اس وقت مسٹر ولیمز خاموش ہو چکا تھا، شاک پر کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا۔ جان نے ہچکچاتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھ کو سوئچ پر رکھا۔ ڈاکٹر اسٹینلے نے صرف اپنی ہدایت کو دہرایا، آپ کو جاری رکھنا ہوگا، ذمہ داری میری ہے۔ جان نے بھاری دل کے ساتھ آخری شاک دے دیا۔ ایکسپیریمنٹ ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر اسٹینلے نے جان اور مسٹر ولیمز کو ایک ساتھ بلایا۔ جان نے مسٹر ولیمز کو زندہ اور محفوظ دیکھ کر سکون محسوس کیا، مسکراتے ہوئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر ڈاکٹر اسٹینلے نے سچائی بتائی کہ کوئی حقیقی شوق نہیں تھے۔ پورا ایکسپیریمنٹ اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے تھا کہ لوگ کس حد تک اتھارٹی کے حکم پر عمل کریں گے۔ ڈاکٹر اسٹینلے نے وضاحت کی کہ جان اکیلا نہیں تھا، دراصل زیادہ تر پارٹیسپینٹ نے ایکسپیریمنٹ کے آخر تک حکم مانا، زیادہ سے زیادہ شاک دیے، حالانکہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ملگرم ایکسپیریمنٹ نے انسان کی فطرت کا ایک خوفناک پہلو سامنے لایا۔ صحیح حالات میں عام لوگ بھی اتھارٹی کی بات مان کر دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے ظاہر کیا اتھارٹی ذاتی ضمیر کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے اور لوگ وہ کام کر سکتے ہیں جنہیں وہ کبھی ممکن نہیں سمجھتے۔